اپنے گھر کے, ہم کیئر ٹیکرز ہیں, ہمیں ذمہ داری اللہ نے دی ہے, تو نہ صرف کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤں بلکہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے بھائیوں, یہ فرض واجب کا درجہ ہے, اللہ کا حکم ہے, یہاں پہ کوئی چوائس نہیں ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, میں اور آپ مرد حضرات, کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں. سب سے پہلے اپنی ذات اور پھر ان کو. واٹ ایم آئی ڈوئنگ, کیا میری اسٹریٹجی کیا ہے, کیا پلاننگ ہے. ایک دن بات کریں, فیملی مل کے میاں بیوی بیٹھیں, شوہر بیوی بیٹھیں, بیٹھ کے ڈسکشن کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. میں نے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میری بیوی کے پاس بھی وہ انوائرمنٹ ہو جس میں وہ بھی بچ سکے. میں ایک اسٹڈی سرکل کی میں نے بات کی کہ اسٹڈی سرکلز ہونے چاہیے. میری بیوی کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں اسٹڈی سرکلز کے لیے, اس کے پاس کیا اپرچونیٹی ہے. وہ پڑھ رہی ہے, دین کا علم حاصل کر رہی ہے, قرآن کا علم حاصل کر رہی ہے, حدیث کا علم حاصل کر رہی ہے, اس کو سمجھ ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی سمجھ آ جائے. یہ میری ذمہ داری ہے, اس کو سوچوں میں. بہت سارے مرد ہیں, اللہ کرے ریاض میں نہ ہو, لیکن جب میں ویسٹ میں جاتا ہوں, نہ میں آسٹریلیا جاؤں, میں انگلینڈ جاؤں, میں یو ایس جاؤں, نیوزی لینڈ چلا جاؤں, کہیں بھی ویسٹرن کنٹری میں چلا جاؤں, وہاں پہ سارے مردوں نے اپنی بیویوں کو کہا ہے تم بھی کماؤ میرے ساتھ, اللہ ماشاء اللہ. یقین جانے, وہ کہتے ہیں کہ جی پیسے بہت مہنگا ہے یہ جگہ, تو چلو مل کے کماتے ہیں. یعنی ایز اپوز ٹو کہ میں اس کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کروں کہ وہ دین کا علم حاصل کرے, اس کو اس دنیا کی یہ جو دھوکہ ہے اس سے نکلنے کے لیے انف انفارمیشن ہو, کچھ کوئی ایسا سیٹ اپ میں بناؤں. کہتے ہیں چلو میں بھی کماؤں گا تم بھی کماؤ. پیسے بناتے ہیں اس لیے کیونکہ ہم کو بی ایم ڈبلیو چلانی ہے. سیریسلی میں بالکل ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں, لٹرلی اتنا ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہ بی ایم ڈبلیو چلاتا ہے, میں نے بھی چلانی ہے. وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے, وہاں پہ اس نے ایک ولا بنایا ہوا ہے, تو مجھ کو بھی ولا ایسی ہی کمیونٹی کے اندر بنانا ہے. لٹرلی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی. سبحان اللہ. اس کے بعد بیوی, دن بچے. اکثر لوگ بچوں کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے ان کی اسکولنگ کیسے, آپ اسکولنگ کرائٹیریا کیا ہے. کیوں جنید بھائی, کہ اگر ایک بچہ ایک بہت ہی اممیچور ایج کے اندر ایک بہت ہی ایکسپلیسٹ سین دیکھ لیتا ہے امورالٹی کا, وہ جو سین ہے اس بچے کے دل پہ جب چھپ جائے گا, اس کو کیسے ڈیلیٹ کریں گے, کیسے اریز کریں گے اس کو. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس عمر کی ہمیں بھی پتا ہے جو باتیں ہوتی ہیں اٹس لائک رائٹنگ آن دا اسٹون, پتھر پر لکیر کی مانند ہوتی ہیں, نہیں بھولتی. جتنے لوگ زندگی کے اندر ان کو کبھی سمجھ میں آتی ہے نا, مطلب ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, غلط راستے میں چل پڑتے ہیں, پھر ایک دم اللہ کو توفیق دیتے ہیں, کسی اچھی مجلس میں بیٹھتے ہیں, ان کو ایک دم سے یاد آتی ہے, تو کیا چیز سرفیس پہ آتی ہے, وہی باتیں جو ان کے اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر نے ان کو گریڈ 2, 3, 4, 5 میں یا ان کے والدین نے ان کو سکھائی ہوتی ہے نا, وہ سرفیس پہ آ جاتی ہے ایک دم سے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ چیز کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی تھی, اس پہ بس مٹی پڑی ہوئی تھی, اور جیسے ہی وہ صاف ہوئی ایک دم سے وہ سرفیس پہ آ گئی, انسان کو یاد آ گیا نماز کیسے پڑھنی ہے, یہ سارے فضائل یاد آ جاتے ہیں جو بچپن میں کسی ٹیچر نے یا کسی والدین میں سے کسی نے سکھائے ہوتے ہیں. یہ اتنی کرٹیکل ایج ہے کہ اس کے اندر ایک ایک چیز از لائک رائٹنگ آن دا اسٹون. اگر ایک امیج امپرنٹ ہو جائے دل کے اوپر جا کر اس عمر میں, یہ بچہ تو تباہ ہو گیا. اور والدین جو ہے وہ بچوں کو خود دے رہے ہیں. آج ایک بچے کے ہاتھ میں میں نے فون دیکھا, بالکل ان سینسرڈ, یعنی کیا کہنا چاہیے, انکنٹرولڈ بالکل. میں نے ان کے والد صاحب کو کہا, میں نے کہا یہ آپ نے اس کے ہاتھ پہ ایٹم بم پکڑایا ہوا ہے. وہ خیر کنسرن تھے والد صاحب, ایسا نہیں ہے وہ کسی کا اس کے بچے کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن اب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے آپ بچے کو ان اٹینڈڈ چھوڑیں اور وہ کسی کا فون پکڑ لے, اور وہ فون پکڑ کے اس کوئی غلط چیز دیکھ لے, وہ بچے کے تو دل پہ چھپ جائے گی وہ چیز.
میں چاہتا ہوں میں اپنے بچے کو فون نہ دوں، چلے ٹھیک ہے، اور میں نے بھیج دیا اپنے بچے کو دی امریکن اسکول، the grammar school with the best English accent and oh my god the best grades and da 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 da. وہ جتنے بچے وہاں پہ آئے ان کے والدین کو کوئی فکر نہیں ہے، ان سب کے پاس ٹیبز ہیں، ان سب کے پاس فونز ہیں، ان سب کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، ان سب کے پاس انسینسرڈ انٹرنیٹ ایکسیس ہے. میرے بچے کو وہ دکھائیں گے، میں جتنا مرضی اپنے بچے کو کنٹرول کر لوں. یس اینڈ نو. اس طرح کی گیدرنگ ہو رہی تھی بہت سالوں پہلے کی بات ہے دبئی میں. اسی طرح ایک ٹاک تھی اور اسی طرح بچے باہر کھیل رہے تھے، چھوٹے بچے ان اٹینڈڈ، اس طرح کے ان اٹینڈڈ بچے. اس گیدرنگ کے بعد اگلے دن غالباً ایک بچی کی والدہ کا میری وائف کو فون آیا. وہ بیچاری رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے بچی کو اتنی کنٹرول رکھا ہے، اس کو کچھ نہیں دیکھنے دیتے، ہم اس کا خود کھیلتے ہیں، گیجٹس اس کے پاس نہیں ہے. کل رات گیدرنگ میں ہم ایک سو کالڈ اسلامک گیدرنگ کے اندر گئے اور میری بچی جو ہے وہ چھوٹی تھی، وہ باہر، تو کسی اور کی بچی نے اس کو فون پہ ABC دکھایا، جو بھی دکھایا، اور میری بچی جو ہے وہ روتی ہوئی میرے پاس آئی کہ ماما وہ فلاں نے مجھ کو ایسی ایسی چیزیں دکھائی ہیں کل رات. وہ بچی بھی سینسیٹیو تھی کیونکہ ماں نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ بیٹا غلط چیزیں نہیں دیکھتے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو اویئرنیس تھی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ اس کی بانڈنگ بھی تھی، تو اس نے آ کے بہت آنیسٹی کے ساتھ اپنی ماں کو دکھا دی. تو میری وائف کہہ رہی تھی کہ یہ کیا کیا ہم نے، یعنی ہم ایک گیدرنگ کر رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں سکھا رہے ہیں، لیکن اسی گیدرنگ کے اندر بچے باہر تباہ ہو رہے ہیں. یعنی اس گیدرنگ میں جو ان کنٹرولڈ ان اٹینڈڈ بچے ہیں، میں تو بہت فکر مند ہوتا ہوں ان بچوں کے لیے. میں تو آئی ایم ناٹ آف دس کانسیپٹ کہ بچے یہاں پہ اکیلے باہر ان اٹینڈڈ کھیلیں. میں تو چاہتا ہوں کہ اس عمر میں سارے بچے پہ والدین کی نظر. کتنے واقعات میرے بھائیوں، میں چونکہ کاؤنسلنگ کرتا ہوں لوگوں کی، ایسے سننے کو ملے ہیں کہ جہاں پہ فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں. پلیز مجھے معاف کر دیں اگر میں بہت کوئی کھل کے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہے. کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں جب فیملی گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں اور چھوٹے کزنز آپس میں کھیل رہے ہیں، لڑکا لڑکی، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، اور لڑکے جو ہیں چھوٹی کزنز بچیوں کو ابیوز کرتے ہیں. شاید آپ کے علم میں ایسی واقعات ہوں، اور وہ بچی جا کے اپنی ماں کو بتاتی ہے، ماں اس کو چپ کراتی ہے، اس کو اٹھاتی نہیں ہے، کہتی ہے چپ ہو جاؤ، اور وہ بچی ایک ٹراما میں چلی جاتی ہے اور اس کی ساری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اور یہ شروع کہاں سے ہوا؟ کیونکہ بچوں کو ہم نے ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا. آپ بچوں کو ایسے اسکول میں بھیج رہے ہیں، آپ بچوں کو ایسی ان اٹینڈڈ گیدرنگ میں چھوڑ رہے ہیں. ان بچوں کا کیا بنے گا؟ کیوں ہم اپنے بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے کرائٹیریا جو ہے وہ صرف دنیا کے سیٹ کیے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں میری بہنوں، ان بچوں کو جہنم سے بچانا میری بے حیثیت والد، میری بے حیثیت والدہ ضرور فرض ہے میرے اوپر. قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کا حکم ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی ہے، اس کے آگے کچھ مثالیں دی ہیں، اور اس میں سے ایک مثال کہا ہے کہ خواتین، کہ تم اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہو، اور تم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی کہ نہیں کی. قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تو پوچھا جائے گا. مذاق ہے کوئی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اگر کوئی کہتے ہیں صحیح ضعیف ہے، کمزور ہے، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے، بھائیو صحیح البخاری کی حدیث، صحیح حدیث ہے. اب تو مان جائیں. شاید صحیح مسلم میں بھی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑا، اس سے زیادہ صحیح حدیث نہیں ہو سکتی. کلکم مسئول، ہر ایک سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. ہر بندے سے انڈیویجول لیول پہ سوال ہوں گے. تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا. یہ تو معاملہ سیریس ہے میرے بھائی.
میں اپنے آپ کو یاد کرا رہا ہوں، بہت بہت نازک معاملہ. موت آنے والی ہے، اس کے بعد قبر آنے والی ہے، قبر کے 3 سوال ہونے والے ہیں. اللہ اکبر. قبر کے 3 سوال یاد